رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شادی کے بعد میں طلاق بہت جلد کیوں ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد میں جو شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میں جتنا وقت بھی گزارتے ہیں وہ وقت صحیح طریقے سے کیوں نہیں گزار پاتے ہیں۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے، اس کا جو مین ریزن ہے، اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جن کی شادی ہوئی ہے انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نکاح تو کر لیا ہے مگر انہوں نے نکاح کی عظمت کو نہیں سمجھا، انہوں نے نکاح کی فضیلت کو نہیں سمجھا۔ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نکاح ایک عظیم دولت ہے، نکاح ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر اس عبادت کو وہ صحیح طریقے سے سمجھ لیتے تو شادی کے بعد میں ان دونوں کے درمیان میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دلہن کی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ طلاق کو آج کے نوجوان لڑکے معمولی چیز سمجھتے ہیں، اگرچہ طلاق دینا جائز ہے جب طلاق کی حاجت ہو، مگر سنو، غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز جائز ہو کر سب سے زیادہ ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ رب العزت طلاق کو پسند نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلے آپ نکاح کی فضیلت کو جانیں کہ نکاح کی عظمت کیا ہے۔ شادی کے بعد میں سب سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے۔ جب آپ نکاح کرنے کا ارادہ کیا کریں تو آپ علماء سے شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ آپ کو معلوم کر لینا چاہیے تاکہ شادی کے بعد میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوئے، شادی کے بعد میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ آپ کو علماء سے معلوم کر لینا چاہیے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ نکاح کی فضیلت کو جانیں، نکاح کی فضیلت کو سمجھیں، اس کے بعد میں آپ اس کی قدر کریں گے کہ ہم نے کتنا مبارک کام کیا ہے، ہم کتنے پاکیزہ رشتے میں آ چکے ہیں، کیونکہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے۔ نکاح کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے، نکاح ایک عظیم دولت ہے، اور شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں گے، جب وہ اس رشتے کی فضیلت کو سمجھیں گے تو ان دونوں کے درمیان زیادہ جھگڑے نہیں ہوں گے اور نہ طلاق کی نوبت آئے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے، جو مال رکھتا ہے، وہ نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ آپ دیکھیں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، آج ہم حج کرتے ہیں، آج ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، نماز سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، مگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی میرے آقا نے دنیا والوں کو یہ بشارت نہیں دی کہ جو نماز پڑھے گا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، جو روزہ رکھے گا، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم پیاسے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے آقا نے یہ خوشخبری نہیں دی ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہم 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے آقا نے یہ بشارت نہیں دی ہے کہ جو حج کر لے گا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ مگر قربان جاؤ، نکاح کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، نکاح کتنی عظیم دولت ہے، نکاح کتنی عظیم نعمت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور سنیں آپ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب تک وہ نماز میں رہتا ہے، جب تک وہ نماز میں رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے، جب تک وہ مکۃ المکرمہ کے اندر رہتا ہے، جب تک وہ مدینۃ المنورہ کے اندر رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب روزہ مکمل ہوا ثواب ختم ہوا، نماز مکمل ہوئی ثواب ختم ہوا، حج کر کے واپس آئے
ثواب ختم ہوا. مگر قربان جاؤ نکاح کتنی عظیم دولت ہے, نکاح کتنی عظیم نعمت ہے. جب بندہ کوئی نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد میں جب وہ اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزارتا ہے, میرے آقا کی سنتوں کو فالو کرتا ہے اور میرے آقا نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں جب تک شوہر اور بیوی نکاح میں رہتے ہیں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. اگر وہ کھانا محبت کے ساتھ میں دونوں مل کر کھاتے ہیں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. جب وہ سوتے ہیں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کتنی عظیم عبادت ہے نکاح. جب اس فضیلت کو آپ سمجھیں گے تو آپ جانیں گے کہ ہم نے کتنا مبارک کام کیا ہے. ہمیں ہر طرف سے نیکیاں مل رہی ہیں تو ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کیوں کریں جھگڑا کر کے. نکاح کی فضیلت کو سمجھو گے تو حرام کاری نہیں کرو گے, ہر طرف سے نیکیاں اچیو کرو گے, ہر طرف سے نیکیوں کو حاصل کرو گے. نکاح کرنے کے بعد میں تو ہر طرف سے نیکیاں ملتی ہیں, بس طریقہ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا. اور دوسری چیز, ہر شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نوکرانی نہ سمجھے, اپنی بیوی کو کنیز نہ سمجھے, اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی نہ سمجھے. یار وہ پیروں کی جوتی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو اپنے سر پہ بٹھا دو, مگر اتنا سن لو بیویاں نہ سر پہ رکھنے کی چیز ہیں, بیویاں نہ پیروں میں رکھنے کی چیز ہیں, بیویاں دل میں بسانے کی چیز ہیں, بیویاں محبت کرنے کی چیز ہیں. اور ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرے, اپنی بیوی کی ہر تمنا کو پورا کرے, کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے, وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر آئی ہے. جب وہ اپنے گھر ہوتی, اگر اسے کچھ چاہیے ہوتا, اگر اس کی کچھ خواہش ہوتی, اس کی کچھ تمنا ہوتی, اس کے کچھ ڈریمز ہوتے, تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی, اپنے بھائی سے کہتی, اپنی بہن سے کہتی. مگر اب اس نے آپ کی خاطر اپنے گھر چھوڑ دیا ہے, آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, آپ کے خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے, آپ کے خاطر اپنی بہن کو چھوڑ کر آئی ہے. تو اب آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو اسے چاہیے آپ اس کو لا کر ضرور دیں اور اس کی ہر خواہش کو ضرور پورا کریں. اس سے محبت پیدا ہوگی, اس سے دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی, اور آپ کی بیوی آپ کی رسپیکٹ کرے گی, آپ سے محبت کرے گی, اور آپ اس کی عزت کریں. ہو سکے تو آپ اپنی بیوی سے جب بھی بات کریں تو آپ کہہ کر بات کریں. آج کے نوجوانوں کا حال یہ تو کہہ کر بات کرتے ہیں, اس سے محبت میں کمی آ جاتی ہے. یار ہمارا جو مذہب ہے اس نے ہمیں ادب سکھایا ہے, جس نبی کے ہم فالوور ہیں اس نبی نے ہمیں ادب سکھایا ہے. تو اپنی بیوی سے اگر آپ ادب سے بات کرو گے, آپ کہہ کر بات کرو گے, تو آپ کی انسلٹ تو نہیں ہوگی, آپ کی بے عزتی تو نہیں ہوگی, آپ کی شان تو نہیں گھٹے گی. تو آپ جب بھی اپنی بیوی سے بات کریں تو ادب کے دائرے میں رہ کر بات کریں, اس سے محبت بڑھے گی. میں ابھی شوہر کے حقوق بیان کر رہا ہوں جو اس کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں, شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں ان حقوق کو بیان کر رہا ہوں. اور آپ سنیں, جب شوہر کھانا کھائے, اگر کھانے میں نمک تیز ہو جائے, نمک کم ہو جائے, تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اپنی بیوی پر غصہ نہ کریں, اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرے. اگر وہ اونچی آواز میں بات کرے گا تو اس سے محبت میں کمی آ جائے گی. رشتے کو سمجھو کتنا پاکیزہ رشتہ ہے, کتنا مبارک رشتہ ہے. اس رشتے کو معمولی رشتہ مت سمجھو, اس مبارک رشتے کو کوئی معمولی رشتہ مت سمجھو. محبت سے رہا کرو, جس طریقے سے تم دوستوں کے ساتھ رہتے ہو, جس طریقے سے تم دوستوں سے بات کرتے ہو, اسی طریقے سے اپنی بیوی سے بات کرو. اور سنو, اگر تم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہو, اگر تم بہت بڑے عبادت گزار ہو, نفل عبادت کرتے ہو, تو اگر نفل عبادت
آپ اتنی کرتے ہو کہ آپ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہو تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے آپ نفل عبادت کو ترک کریں, آپ اپنی بیوی کو ٹائم دیں. خدا کی قسم آپ نفل عبادت کرو گے, اس کو چھوڑ کر آپ اپنی بیوی کو ٹائم دو گے تو نفل عبادت سے زیادہ آپ کو ثواب بیوی کو ٹائم دینے میں ملے گا. یہ آقا کا فرمان ہے تو قدر کرنا چاہیے. یہ حقوق ہیں شوہر کے اوپر ایک بیوی کے, اور اس کی ہر جائز مراد کو پورا کرنا چاہیے, اس سے ادب سے بولنا چاہیے. وہ آپ کی بیوی ہے, کوئی نوکرانی نہیں ہے. وہ آپ کی بیوی ہے, کوئی آپ کے گھر کی نوکرانی نہیں ہے. وہ آپ کی بیوی ہے, وہ آپ کی کنیز نہیں ہے. اس سے محبت سے بات کرو. اور اب ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے, اس کے رسپیکٹ کرے, کیونکہ شادی کے بعد میں لڑکی کا اگر سب سے زیادہ حق کسی کے اوپر ہوتا ہے تو شوہر کے اوپر ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ اگر وہ کسی کا کہنا مانے گی تو اپنے شوہر کا کہنا مانے گی. اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ اپنے شوہر کا کہنا مانے گی. اپنے شوہر کی بغیر اجازت وہ گھر سے نہیں جا سکتی ہے. تو ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بغیر اجازت گھر سے باہر قدم نہ نکالے. اس سے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی, اس سے دونوں کے درمیان پیار پیدا ہوگا. اور جب وہ اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ کرے, کسی چیز کی خواہش کرے تو اس کی تنخواہ کو دیکھ کر کرے, کتنا کماتا ہے اس کی کمائی کو دیکھ کر کرے, اس کی کمائی دیکھ کر کرے. کیونکہ آج کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی مہنگا سوٹ پہن لیتا ہے تو اس کو دیکھ کر اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں, اپنے شوہر کو اپنی خواہش بتاتی ہیں, اپنے شوہر کو اپنا خواب بتاتی ہیں کہ ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے, ہمیں وہی چاہیے. اب چاہے تمہارے شوہر کی اوقات ہو کیا نہیں ہو, تم زبردستی کرو گی, تم ضد کرو گی تو اس سے جھگڑا پیدا ہوگا. تو سمجھا کرو کہ تمہارے شوہر کی کتنی تنخواہ ہے, تمہارے شوہر کی کتنی حیثیت ہے, اس کی حیثیت کو دیکھ کر اس سے مطالبہ کرو. جو وہ لا سکتا ہے اسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ ہر عورت کے اوپر ضروری ہے. اگر اس کی تنخواہ سے بڑھ کر وہ مطالبہ کرے گی تو یہ شوہر پسند نہیں کرے گا, پھر جھگڑا ہوگا, اور جھگڑا اس حد تک بڑھ جائے گا کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی. اور بغیر اجازت اپنے شوہر کے کبھی گھر سے مت نکلنا, کبھی گھر سے مت نکلنا, کیونکہ غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورتیں بغیر اجازت اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی ہیں ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, ایسی عورتوں پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. میرے نبی نے تعلیم دی ہے اس بات کی, اپنے شوہر کی بغیر اجازت گھر سے مت نکلا کرو. اگر آپ ایسا کرو کہ ایک دوسروں کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو گے, تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی, تمہارے درمیان پیار پیدا ہوگا, اور تم دونوں کے درمیان پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.